السلام انویسٹرز، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ ریویو سے۔ نومبر کے مہینے میں مارکیٹ کی پرفارمنس قدرے بہتر رہی۔ ہم نے KSE 100 میں تقریباً 1100 پوائنٹس کا اضافہ یا تقریباً 2.5% کا تقریباً اضافہ دیکھا۔ اگر ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں جس نے اس وقت جو ہے کیپٹل مارکیٹس کو، اکانومی کو اور اوور آل جنرل سینٹیمنٹس، پبلک کے سینٹیمنٹس کو اس وقت اس کا احاطہ کیا ہوا ہے پولیٹیکل سچویشن نے، تو اس میں دو کی ایونٹس ہوئے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب پہ، جو کہ PTI کے چیئرمین اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی۔ فارچونیٹلی وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ جو تھی وہ فیلڈ رہی، جس کی وجہ سے ایون دو کہ اس کے بعد جو ہے مارکیٹ میں امپیکٹ آیا، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے بیکاز آف دا فیلڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ پھر بھی انڈر کنٹرول رہی۔ پازیٹیو چیز یہ ہوئی کہ ایک جو کی پوسٹ تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس میں ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کیا سرائیاں ریومرز بہت زیادہ مارکیٹ میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن ایک اسموتھ اینڈ ایکسپیکٹڈ ٹرانزیشن آف پاور ہوا، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اگر ہم اکانومی کے سائڈ پہ بات کریں اس منتھ میں، تو اسٹارٹ آف دا منتھ جو ہے جو انکمبنٹ PM ہیں وہ انہوں نے چائنا کا میڈن وزٹ کیا تھا، اور وہاں پہ ان کو کچھ کمٹمنٹس ملی۔ سعودی عرب سے بھی کمٹمنٹس آئیں انویسٹمنٹس کی اینڈ فردر فائنینسنگ کی، جس کو مارکیٹ نے انیشلی پازیٹیولی ریئیکٹ کیا۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو ہے، کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کمٹمنٹس ہوتی ہیں تو ان کی مٹیریلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تو مٹیریلائزیشن میں جو ہے ابھی تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، یعنی وہ فلوز کا آنا باقی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ $7.5 بلین کے جو لاسٹ رپورٹ ہوئے ہیں ٹل 25 نومبر۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے انیشلی فوکاسٹ میں بولا تھا کہ پاکستان کے ریزروز مائٹ اینڈ اپ ایٹ $16 بلین ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر، لیکن اب انہوں نے جو ہے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ریزروز کا شاید ٹارگیٹ جو ہے اس سے نہ ہو، یعنی کہ جو کرنٹ لیولز ہیں اس سے اوپر ہی ہوگا، اور شاید $16 بلین کو ہم لوگ نہ ٹچ کر سکیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے ہم نے تھوڑا سا پریشر ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا، اور انفلیشن کی جو فگر آئی ہے وہ تقریباً 24% کا انفلیشن آیا ہے فار دا منتھ آف نومبر، جو کہ ایکسپیکٹیشن تھی مارکیٹ کی تقریباً 25% کی، اس سے تھوڑا سا کم آیا، بٹ اسٹل آن دی ہائر سائڈ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے پھر جو اپنی مانیٹری پالیسی میٹنگ کی تو اس میں 100 بیسس پوائنٹ سے اپنے ریٹس، انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھائے، اور یہی انہوں نے آؤٹ لک دیا کہ اگر انفلیشن ہائر رہے گی تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اس کو یعنی کہ وہ ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم فکس انکم سائڈ کی بات کریں تو جیسے میں نے مینشن کیا کہ اسٹیٹ بینک نے 100 بیسس پوائنٹ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا، تو ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ییلڈز میں جو ہے تقریباً اتنا ہی ہم نے اضافہ دیکھا، یعنی کہ ہم نے اپورڈ شفٹ دیکھا ہے ییلڈ کرو میں اکراس آل ٹینیورس، شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی۔ اور اگر ہم اوور آل فسکل ایئر کی بات کریں تو آلریڈی جو ہے ہم لوگ تقریباً 5-6% کا اضافہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں شارٹ ٹرم ییلڈز میں۔ اب ہم لوگ اگر اپنے فنڈس کے ریٹرنس کی بات کریں تو اس کو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اگین فکسڈ انکم کے فنڈ سے۔ تو ہمارا NBP منی مارکیٹ فنڈ ہے، اس کا ریٹرن فار دا منتھ آف نومبر جو ہے 14.1% اینولائز ریٹرن رہا ہے، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 15.1% اینولائز رہا ہے۔ اگر ہم فائنینشیل سیکٹر انکم فنڈ کی بات کریں تو اس کا فار دا منتھ آف نومبر جو ہے 15% اینولائز ریٹرن رہا ہے، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 15.5% اینولائزڈ رہا ہے۔ NBP ماہانہ آمدنی فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن 14.1% رہا ہے، اور فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 14.5% رہا ہے، جبکہ NBP اسلامک ماہانہ آمدنی فنڈ کی بات کریں تو اس کا ریٹرن جو ہے فار دا منتھ آف نومبر جو ہے تقریباً 13% رہا ہے، اور فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں بھی اس کا ریٹرن جو ہے تقریباً 13.25% کے قریب ہے۔ ایکوٹی فنڈس کی بات کرتے ہیں تو سرمایہ اضافہ فنڈ کا ریٹرن فار دا منتھ آف نومبر 1.6% رہا ہے کیومولیٹو ریٹرن، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 1.7% رہا ہے۔ اسلامک سرمایہ اضافہ کا ریٹرن جو تھا فار دا منتھ 2.3% تھا، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن 3.5% رہا ہے۔ اسلامک اسٹاک فنڈ کا جو NBP اسٹاک فنڈ ہے اس کا ریٹرن جو ہے تقریباً 1.5% رہا ہے، فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے -0.5% رہا ہے۔ اسلامک اسٹاک فنڈ کا ریٹرن جو ہے 2.4% رہا ہے، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 2.6% رہا ہے۔ اگر ہم پینشن فنڈس کی بات کرتے ہیں تو ایکوٹی سب فنڈ کا ریٹرن جو ہے وہ 2% رہا ہے، اور فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں بھی اس کا ریٹرن 2% رہا ہے۔ اسی ٹائم پیریڈ میں KSE 100 کا ریٹرن جو ہے 2.6% تھا اور 1.9% رسپیکٹیولی رہا ہے۔ ڈیٹ سب فنڈ کی بات کرتے ہیں تو 14.25% نومبر کے مہینے میں رہا اس کا اینولائز ریٹرن، جبکہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے اینولائزڈ 14.6% رہا ہے۔
NBP منی مارکیٹ سب فنڈ کی بات کرتے ہیں تو 14.6% اس کا ریٹرن رہا فار دا منتھ آف نومبر اینولائزڈ, اور جبکہ فسکل یونٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 15.4% اینولائزڈ رہا ہے. اگر ہم لوگ اسلامک ایکوٹی سب فنڈ کی بات کرتے ہیں اسلامک سائٹ پہ, تو تقریباً اس کا فار دا منتھ آف نومبر جو ہے 2.5% ریٹرن رہا, جبکہ فسکل یوٹیلیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے 3.5% کے قریب رہا ہے. ڈیٹ سب فنڈ کا ریٹرن جو ہے 13% رہا اینولائز فار دا منتھ آف نومبر, جبکہ فسکل یوٹیلیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 13.9% رہا ہے. اگر ہم منی مارکیٹ سب فنڈ کی بات کرتے ہیں اسلامک منی مارکیٹ سب فنڈ کی, تو اس کا ریٹرن فار دا منتھ آف نومبر 13.7% رہا, جبکہ فسکل یوٹیلیٹ میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ 13.8% اینولائزڈ رہا ہے. انویسٹرز اگر ہم بات کرتے ہیں آؤٹ لک کی, تو اس وقت بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک نے اپنے آؤٹ لک میں شیئر کیا ہے کہ انفلیشن کی ٹریجیکٹری جب تک ہائی رہے گی تب تک انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ ایلیویٹڈ رہتے ہیں. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ٹورڈز دا لاسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر جو ہے ہم انفلیشن میں جو ہے تھوڑی سی کمی دیکھیں گے, کیونکہ بیس افیکٹ کک ان ہوگا. اور ہماری یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جیسے جیسے اگر آگے جس طرح کا گلوبل ٹرینڈ بن رہا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ کافی تیزی سے نیچے آئی ہیں. اگر ہم نے کول کی دیکھیں یا انرجی سائڈ کو اسپیشلی دیکھیں جو کہ پاکستان کے لیے خاصا امپورٹنٹ ہے, یا ہم پام آئل کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرائسز میں ہم نے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا ہے. تو سلولی اینڈ گریجولی ان کا بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اور آگے آگے بیس افیکٹ کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو آگے جا کے ہم لوگ ٹورڈز دا لاسٹ کوارٹر آف دس ایئر جو ہے وہ انفلیشن کو نیچے آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے انفلیشن جو ہے وہ ہائر اینڈ پہ ہی رہے گا. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹل دیٹ ٹائم جو ہے ایس بی پی جو ہے اپنے انٹرسٹ ریٹس کو ایلیویٹڈ رکھے. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریزروس کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ جو اس ٹائم پہ $7.5 بلین پہ اسٹیٹ بینک ریزروس آ گئے ہیں, اور ایسٹیمیشن یا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہاں سے امپروو ہوں گے ریزروس. اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا فرینڈلی کنٹریز کی جو کمٹمنٹس ہیں ان اگر وہ پورا ہوتی ہیں, تو اگر وہاں سے ریزروز آتے ہیں تو وی کین سی امپروومنٹ ان دی اوور آل سینٹیمنٹ. ایکسچینج ریٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایون دو کہ ابھی یہاں پہ 250 کے اراؤنڈ اسٹیبل ہے, لیکن اگر آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں تو ان کے ریٹ اس کے ریٹ جو ہیں ہائر اینڈ پر ہیں. اور کافی حد تک اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ امپورٹس کو جو ہے وہ کرٹیل کیا ہوا ہے. صرف اسینشیل امپورٹس ہی جو ہیں اس وقت پرائمریلی جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور جو دوسری امپورٹس ہیں بڑے ہی لمیٹڈ کوٹاز اور کوانٹٹیز کے ساتھ اینڈ ریسٹرکشنس کے ساتھ جو ہیں صرف پاسبل ہیں. تو اس سینیریو کی امپرومنٹس اسی وقت پاسبل ہے جب ریزروس کی امپرومنٹ ہو, اور ریزروس کی امپرومنٹ تب ہوگی جب جو کمٹمنٹس ہیں وہ فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے آئیں, اور جو اس کے پیچھے جو ہے ڈونر ایجنسیز آئیں. اینڈ ویری کرٹیکل کہ جو IMF کا ہمارا ریویو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جائے, اینڈ وی اسٹے آن دی IMF پروگرام, کیونکہ اسی کے پیچھے جو ہے پھر ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل لینڈنگ جو ہوتے ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. اگر اس کی کنٹینیوشن ہوتی ہے تو مارکیٹس کو بھی پازیٹیو لے گی. ان شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹس ایلیویٹڈ ہیں, تو جو شارٹ ٹرم میں انویسٹرز جن کا ایک ویو ہے وہ اس ہائی ڈبل ڈیجٹ انوائرمنٹ کا, جس میں یہاں پہ اسٹیٹ بینک نے 16% کے قریب انٹرسٹ ریٹس کر دیے ہیں, تو اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ود انویسٹنگ ان منی مارکیٹ فنڈس. لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں, کیونکہ ابھی بھی مارکیٹ کے پرائس ٹو ارننگز ملٹیپل جو ہے تقریباً 4.1% کے قریب, یعنی تقریباً 25% کی ارننگز ییلڈ ہے, تو وہ گیپ جو ہے بٹوین فکسڈ ریٹرن اینڈ ارننگز ییلڈ وہ ابھی بھی مینٹینڈ ہے. تو وہ لانگ ٹرم اٹریکٹیونیس ابھی بھی مارکیٹ کی اپنی جگہ پہ ہے, اور جہاں پہ اکنامک سچویشن اینڈ ریزروس کی سچویشن جو امپروو ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے. تو لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہیں وہ ہمارے اسٹاک فنڈس کے تھرو جو ہے وہ مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.